رات کا وقت تھا۔ شہر کے ایک پرانے گھر کے کونے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں پرانے کھلونے بکتے تھے۔ وہیں ایک شیلف پر ایک عجیب سا کھلونا رکھا تھا، ایک لبوبو ڈول۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، تھوڑا ٹوٹا ہوا چہرہ اور عجیب سی مسکان دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ صرف ایک ڈول نہ ہو بلکہ زندہ ہو۔ اور یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس رات کو ایک چھوٹا بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس دکان میں آیا۔ بچے کی نظر سیدھا اس لبوبو ڈول پر جا کر رک گئی۔ اس نے ضد کی کہ اسے وہی کھلونا چاہیے۔ دکان کا بوڑھا مالک ایک پل کے لیے چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، لیکن پھر اس نے مسکرا کر ڈول اس بچے کے حوالے کر دی۔ جب وہ بچہ ڈول کو ہاتھ میں لے کر گھر لوٹ رہا تھا، اس نے محسوس کیا جیسے ڈول کی آنکھیں اسے گھور رہی ہوں، بالکل زندہ انسان کی طرح۔ رات کو سوتے وقت بھی اس نے ڈول کو اپنے پاس رکھا، لیکن اس نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ رات کے بیچوں بیچ اچانک بچہ چیخ کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ لبوبو ڈول بالکل بیڈ کے کونے میں بیٹھی ہے، جبکہ اس نے اسے اپنے سینے سے لگا کر سلایا تھا۔ بچہ گھبرا گیا، لیکن ماں نے سمجھایا کہ شاید اس نے خود ہی ڈول ہٹا دی ہو۔ لیکن کیا ایک چھوٹا بچہ نیند میں ایسا کر سکتا ہے؟ اگلی صبح گھر والوں نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم کی دیوار پر چھوٹی چھوٹی خراشوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، جیسے کسی نے اپنے ناخنوں سے بنائے ہوں۔ سب نے سمجھا کہ شاید بلی آ گئی ہوگی، لیکن اس کمرے کا دروازہ تو پوری رات بند تھا۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی، وہ لبوبو ڈول وہیں دیوار کے بالکل نیچے پڑی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ سب صرف اتفاق ہے یا ڈول کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس رات ہوا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ بچہ جب سو رہا تھا تو اچانک اسے ہلکی ہلکی فسفساہٹ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دھیمی آواز میں اس کے کان کے پاس بول رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا لبوبو ڈول اس کے تکیے کے بالکل قریب رکھا تھا، جبکہ اس نے الماری کے اندر بند کیا تھا۔ لیکن ڈول الماری سے باہر کیسے آ گیا؟ صبح ماں نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ پر چھوٹی چھوٹی خراشیں بنی ہوئی ہیں، جیسے کسی نے نوکیلے ناخنوں سے پکڑ کر کھینچا ہو۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا کہ یہ نشان کہاں سے آئے ہیں، لیکن بچہ چپ رہا۔ اس نے صرف ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کیا، لبوبو ڈول۔ آخر ایک کھلونا کیسے زخم دے سکتا ہے؟ اس دن رات کو پورے گھر کے بلب بلنک کرنے لگے، روشنی کبھی تیز ہو جاتی، کبھی بالکل بند ہو جاتی۔ گھر والوں نے جب ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو ان کا خون جم گیا۔ لبوبو ڈول صوفے پر سیدھا بیٹھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی، جیسے وہ ان کا انتظار کر رہا ہو۔ لیکن اسے صوفے پر کس نے بٹھایا؟ اس رات سب نے فیصلہ کیا کہ ڈول کو اسٹور روم میں بند کر دیا جائے۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن آدھی رات کے وقت اسٹور روم سے تیز ڈس ڈس کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی اندر سے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب پیرنٹس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو اسٹور روم بالکل خالی تھا اور لبوبو ڈول غائب۔ لیکن ڈول کہاں چلا گیا؟ صبح سب نے دیکھا کہ ڈول واپس بچے کے کمرے میں پڑا ہے، بالکل اس کے بستر کے پاس، جیسے اس نے خود چل کر اپنی جگہ ڈھونڈ لی ہو۔ بچہ اب خاموش رہتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سوج رہی تھی، جیسے وہ صرف ڈول کی باتیں سن رہا ہو۔ گھر والوں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ شاید یہ کوئی عام کھلونا نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ڈول صرف ایک برا کھلونا ہے یا اس کے اندر کوئی بڑی طاقت چھپی ہے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس رات بچہ اچانک نیند میں چلنے لگا۔ ماں باپ بھاگ کر کمرے میں آئے تو دیکھتے ہی جم گئے۔ ڈول بچے کے سینے پر بیٹھا تھا اور دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی گردن کس کر دبا رہا تھا۔ جیسے ہی ماں نے ڈول کو پکڑ کر زور سے پھینکا، کمرے کی ساری روشنی ایک دم بجھ گئی اور صرف بچے کی چیخیں گونج رہی تھی۔ جب لائٹ واپس آئی، ڈول پھر سے کرسی پر آرام سے بیٹھا تھا۔ کیا سچ میں ایک کھلونا اتنا زندہ ہو سکتا ہے؟ اگلی صبح گھر کی دیواروں پر خون سے لکھے لفظ نظر آئے، وہ اب میرا ہے۔ ہر جگہ لال لال داغ تھے، لیکن گھر والوں کے شریر پر ایک بھی خروچ نہیں تھی۔ ماں نے بھاگ کر بچے کو گود میں اٹھایا، لیکن اس نے آنکھیں گھما کر بس ایک عجیب سی مسکان دی، وہی مسکان جو لبوبو ڈول کے چہرے پر تھی۔ کیا ڈول اب اس بچے پر قبضہ کر چکا تھا؟
رات کے وقت بچہ گھر سے غائب ہو گیا۔ سب نے تلاش شروع کی تو اسٹور روم کا دروازہ کھلا ملا۔ اندر جا کر دیکھا تو بچہ ایک کونے میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے لبوبو ڈال خود بخود ہل رہا تھا، جیسے اس سے کوئی خوفناک کھیل کھیل رہا ہو۔ بچہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا، اب میں اس کا ہوں، اب کوئی مجھے اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ آخر ڈال بچے سے کیا چاہتا تھا؟ اس رات گھر میں تیز آندھی چلنے لگی، دروازے اور کھڑکیاں اپنے آپ بند ہوتی جا رہی تھی۔ سب لوگ ایک کمرے میں بند ہو گئے۔ اچانک اندھیرے میں صرف دو چیزیں چمک رہی تھی، بچے کی آنکھیں اور لبوبو ڈال کی آنکھیں، دونوں ایک جیسے لال، ایک جیسی روشن۔ ماں چیخ کر رو پڑی، میرا بیٹا واپس دے دو۔ لیکن بچے کی آواز بدل چکی تھی، اس میں ایک عجیب گہری اور ڈراؤنی کھنک تھی۔ کیا اب بچہ ہمیشہ کے لیے ڈال کا حصہ بن چکا تھا؟ صبح جب دروازہ کھولا تو گھر میں صرف سناٹا تھا، سب جگہ کھلونے بکھرے پڑے تھے، لیکن بچہ کہیں نہیں تھا۔ بیچوں بیچ صرف لبوبو ڈال بیٹھا تھا، اس کے چھوٹے کپڑوں پر لہو کے داغ لگے ہوئے تھے۔ ماں نے ڈال کو اٹھا کر زور زور سے ہلایا، چیختی رہی، مگر اس کی چیخوں کا جواب صرف ڈال کی ٹھنڈی مسکان تھی، اور اس کے بازو پر اب ایک نیا تل تھا، بالکل ویسا ہی جیسا بچے کے ہاتھ پر ہوا کرتا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا، بچہ اب ہمیشہ کے لیے ڈال کے اندر قید ہو چکا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسی چیزیں اصل زندگی میں بھی ہو سکتی ہیں یا ایسا پھر صرف کہانیوں میں ہوتا ہے؟